راولپنڈی کے اندر ایک کیس سامنے آیا تھا جس میں ایک نومولود بچی اغوا ہوئی اور اس کو پولیس نے بہت ہی کم وقت کے اندر بازیاب کروا لیا. کی والدہ کے ساتھ ایک خاتون سائمہ نام کی وہ گھل مل گئی اور اس نے کہا کہ جی بچی اس طرح سے اس کو دھوپ وغیرہ لگوانے کے لیے باہر لے کر گئی اور وہاں سے اس نے ان کی والدہ سے بچی لے کر غائب ہو گئی. ٹوٹل جو ہے بچی کی ریکوری تک 5 سے 6 گھنٹے کا ریکارڈ ٹائم تھا جس کے اندر ہم نے اس بچی کو بازیاب کروایا. یہ بیسیکلی بچی کو لے کر یہاں جھنڈا چیچی آئے اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی ان کا پلاننگ یہی تھی کہ یہاں سے لے کر تو ہم اپنی رہائش وغیرہ یہاں سے شفٹ کر جائیں گے 1-2 دن کے اندر. السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل اور میں ہوں نعمان مقصود. راولپنڈی کے اندر ایک کیس سامنے آیا تھا جس میں ایک نومولود بچی اغوا ہوئی اور اس کو پولیس نے بہت ہی کم وقت کے اندر بازیاب کروا لیا اور اسپتال کے اندر سے یہ بچی جو نومولود بچی اغوا ہوئی تھی اسے پولیس نے بازیاب کرانے کے ساتھ ساتھ ایک فیملی تھی جس نے اس بچی کو اغوا کیا، ایک خاتون اور ایک مرد، انہیں گرفتار کیا. اس واقعے کے اندر کیا چیزیں سامنے آئیں اور ملزمان کو پولیس نے کس طرح سے گرفتار کیا، اس سے متعلق بات کریں گے ایس ایچ او تھانہ نیو ٹاؤن اعجاز شاہ صاحب سے. سر یہ بتائیے گا کہ اس کیس کے اندر کس طرح سے ٹاسک ملا اور اس کے بعد آپ نے تفتیش کی اور معاملات جو ہے وہ سامنے آتے ہوئے نظر آئے. جی، ہمارے پاس یہ محمد فیاض صاحب نے آ کے اپلیکیشن دی تھی کہ ان کی 2 دن پہلے بچی پیدا ہوئی. یہ رہنے والے ہیں تراب جانڈ ضلع اٹک کے. وہاں سے تلہ گنگ میں ان کی ڈلیوری ہوئی مسز کی اور بعد میں یہ بچی شفٹ کیا گیا ہولی فیملی ہاسپٹل میں. دوسرے دن ان کی والدہ کے ساتھ ایک خاتون سائمہ نام کی وہ گھل مل گئی اور اس نے کہا کہ جی بچی اس طرح سے اس کو دھوپ وغیرہ لگوانے کے لیے باہر لے کر گئی اور وہاں سے اس نے ان کی والدہ سے بچی لے کر غائب ہو گئی. ٹھیک ہے. اس اپلیکیشن جیسے ہی ہمیں ملی ہم نے اپنے سینئر افسران کو، اپنے سی پی او صاحب سید خالد محمود ہمدانی صاحب کو اس کی ساری ڈیٹیل بتائی. ان کی ڈائریکشن کے اوپر فوری ہم نے ایف آئی آر لانچ کی اور بعد میں ہم نے تمام جو ہے ڈیجیٹل ذرائع سارے استعمال کرتے ہوئے ہاسپٹل کے ہم نے CCTV کیمراز وغیرہ کو جب چیک کیا تو اس میں وہ خاتون ہمیں نظر آئی. پھر بعد میں ہم نے اس کو سارا ٹریس آؤٹ کیا تو یہ بچی کو لے کر یہاں سے جھنڈا چیچی ایک جگہ تھانہ سول لائنس کے ایریا میں وہاں جا چکے ہوئے تھے. پھر ہم نے وہاں پہ اپنی ریڈنگ ٹیم بنا کر اس کے گھر ریڈ کیا اور بچی کو ہم نے بازیاب کروا لیا. اس کا ہسبینڈ جو ہے بابر گلزار اور یہ سائمہ بی بی دونوں کو اریسٹ کر لیا. وہ اب دونوں جوڈیشل لاک اپ میں. ٹھیک ہے. سر یہ بتائیے گا کہ دونوں ملزمان جو تھے وہ کتنے وقت کے اندر جو ہے وہ پولیس نے گرفتار کیا اور اس کے بعد منصوبہ بندی انہوں نے کس طرح سے کی تھی اور یہاں تک جو ہے وہ ان جو آپ کے پاس درخواست آئی اس شخص کی، اس تک انہوں نے اپروچ کر کے اس بچے کو اٹھانے کی کس طرح سے طریقہ کار اپنایا تھا انہوں نے؟ بیسیکلی یہ تقریباً ہمارا ٹوٹل جو ہے بچی کی ریکوری تک 5 سے 6 گھنٹے کا ریکارڈ ٹائم تھا جس کے اندر ہم نے اس بچی کو بازیاب کروایا اور اس کی والدہ کے حوالے کیا. ڈیورنگ کورس آف انویسٹیگیشن جو چیز ہمارے سامنے آئی کہ یہ خاتون جو ہے اس کے پہلے کو 5-6 دفعہ مس کیریج وغیرہ ہو چکے اور انہوں نے پلان دونوں ہسبینڈ وائف نے یہ کیا اپنی پوری فیملی میں انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ میں اس طرح پریگننٹ ہوں اور میری ڈلیوری ایکسپیکٹڈ ہے. ہاسپٹل یہ آ گیا اور ان کا کوئی یہ اسپیسیفک ٹارگیٹ نہیں تھا کہ ہم نے اسی خاتون کی بچی جو ہے اس کو ہم نے کڈنیپ کرنا ہے، بلکہ جو بھی ان کو نظر آئے. تو یہ چونکہ گاؤں دیہات وغیرہ کے ایریے سے آئے ہوئے تھے تو اس کو انہوں نے ذرا سافٹ ٹارگیٹ سمجھ کر تو اس کو ٹارگیٹ کیا اور اس خاتون کے ساتھ دوستی بنا کر تو لے کر یہ بچی کو غائب ہو گئے. ٹھیک ہے، صحیح. اچھا یہ بتائیے گا سر کہ اب جب انہوں نے بچی کو اٹھا لیا، اغوا کر لیا اور 6 سے 7 گھنٹے جو ہے وہ انہوں نے اپنے پاس رکھا، تو اس دوران ان کی پلاننگ کیا تھی؟ کرنے کیا جا رہے تھے یہ لوگ اس بچی کے ساتھ اور اس کے بعد کیا یہاں پر رہنا چاہ رہے تھے یا پھر انہوں نے لے جانا تھا اس بچی کو، یہاں سے غائب ہو جانا تھا؟ نہیں، یہ بچی کو لے کر یہیں پر رہنا چاہ رہے تھے. ان کو تو یہ نہیں تھا کہ ہم اتنے کم وقت میں ہم ٹریس آؤٹ ہو جائیں گے اور پکڑے جائیں گے. یہ بیسیکلی بچی کو لے کر یہاں جھنڈا چیچی آئے اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی ان کا پلاننگ یہی تھی کہ یہاں سے لے کر تو ہم اپنی رہائش وغیرہ یہاں سے شفٹ کر جائیں گے 1-2 دن کے اندر اور پھر ہم اس بچی کو اپنے پاس ہی رکھیں گے. پلاننگ ان کی یہ تھی لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی اور ہم نے فوری اس کے اوپر رسپونڈ کرتے ہوئے ہم اس تک پہنچ گئے اور بچی ہم نے برآمد کر لی. ٹھیک ہے سر. اس کیس کے اندر آپ نے کیا چیز سر آپ نے دیکھی کہ اعتبار کرنا جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اس کا نقصان اٹھانا پڑا، کیونکہ اگر پولیس ان تک نہ پہنچ سکتی تو ان کو ظاہر بچی سے ہاتھ بھی دھونا پڑتا. اپنی پہلی نومولود بچی تھی جس کو جو ہے وہ انہوں نے غائب کر دیا تھا. جی بالکل. اس میں سب سے پہلے پیرنٹس کو یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی بھی غیر بندہ جو ہے اس کے ساتھ اپنی کانفیڈینشیل چیزیں شیئر نہیں کرنی چاہیے.
हॉस्पिटल का एक सेटल्ड SOP है कि जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके इन आउट के लिए एक पास बना कर देते हैं कि ये बंदा ऑथोराइज्ड है इस बच्ची को लेकर जाने और आने का। वो उन्होंने अपनी वालदा के नाम बनवाई थी और उस खातून ने इसीलिए उसकी वालदा को टारगेट किया जो उसकी बच्ची की दादी लगती है, कि उसके साथ दोस्ती बना कर के अम्मा आए इस बच्ची को हम बाहर लेकर जाते हैं, तो उसको उसने पास यूज़ करते हुए बाहर लेकर गए। तो ये इन्हें थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए कि ये ऐसे लोगों को अपनी बच्ची के हवाले से पेरेंट्स को केयरफुल रहना चाहिए। ये इस मामले के अंदर आपने देखा कि बच्ची छोटी नौमौलूद थी और किस तरह से इन्होंने प्लानिंग की, और उसके बाद सूरत हाल ये सामने आई कि पूरी प्लानिंग के साथ जो है वो उन्होंने एक पास जो बना होता है खुसूसी वो भी उन्होंने हासिल कर लिया, और उसके बाद उस बच्ची को अगवा करने के बाद जो है वो जहाँ पर ले जाकर रखा गया, पुलिस ने उस जगह को भी ट्रेस कर लिया और 6 घंटे के अंदर इस केस को जो है वो सॉल्व कर लिया। और इसमें पुलिस का ये कहना है कि किसी के ऊपर भी एतबार करना दुरुस्त नहीं, ख़ास तौर पर इस तरह के जो नाजुक मामलात होते हैं जिसमें बच्चों को किसी के हवाले कर देना, और ख़ास तौर पर नौमौलूद बच्चे को इस तरह से किसी के हवाले कर देना जो है वो किसी ख़तरे से खाली नहीं है। वीडियो आपको कैसी लगी, इससे मुतालिक आपने ज़रूर बताना है। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।